الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحضرت الأنفس الشح صدق الله العظيم۔ میرے محترم سامعین، دنیا کے اندر انسان عام طور پر مال تین وجہ سے جمع کرتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ دنیا کے اندر راحت و آرام اور خوب مزے اور لذت کی زندگی پائے گا، یا وہ مال اس لیے جمع کرتا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کا موقع آئے گا آئندہ صدقات کر لوں گا، نیک کاموں میں خرچ کروں گا، یا وہ اس لیے مال جمع کرتا ہے تاکہ کسی مشکل وقت میں انسان کے کام آ سکے، فقر کے ایام میں کام آ سکے، یا میں جب معذور ہو جاؤں، کمانے کے قابل نہ رہ سکوں، اس وقت میرے کام آ سکے۔ تو یہ تینوں نیتیں اگر دیکھا جائے ایک زاویے سے درست نہیں ہیں، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے درست بھی بنتی ہے۔ سب سے پہلے انسان دنیا اس لیے جمع کرتا ہے کہ وہ راحت و آرام کی زندگی گزارے، یہ نیت درست نہیں، کیونکہ انسان اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک وقت طے دے کر بھیجا ہے اور مقصد دے کر بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد انسان کا دنیا کے اندر بندے کا اللہ کی بندگی کرنا ہے، نہ کہ وہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں سمیٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ جس انسان کا مطمع نظر یہ بن جاتا ہے کہ میں نے اپنی ہر آسانی اور ہر سہولت کو حاصل کرنا ہے، تمام سہولیات مجھے میسر ہونی چاہیے، تو اس کا اپنا جو اصل مقصد زندگی کا تھا، عبادت، اللہ کی بندگی، یہ انسان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اس نے دنیا جمع کرنا شروع کی تھی، تو وہ مقصد اس کا قابل مدح نہیں بلکہ قابل مذمت بن جاتا ہے کہ یہ دنیا جو راحت و آرام کے لیے اللہ نے بنائی ہی نہیں، آخرت کی زندگی اللہ رب العزت نے راحت و آرام کے لیے بنائی ہے، اور یہ دنیا کو جنت بنانے میں لگا ہوا ہے، اور آخرت کی جنت جو حقیقتاً اس کے لیے بنائی گئی ہے اور حقیقتاً تمام نعمتوں سے سجائی گئی ہے، حقیقتاً جو اس انسان مسلمان کے لیے تیار شدہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بندگی چھوڑے ہوئے ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو پہلا اس کا مقصد بے فائدہ نکلا۔ دوسرا مقصد انسان اس لیے مال جمع کرتا ہے کہ یہ صدقات کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، میں اس لیے مال جمع کرتا ہوں۔ یہ مقصد اپنی ذات کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اور انسان دنیا کے اندر اگر مال اس نیت سے جمع کرے کہ میں آخرت کے کاموں میں خرچ کروں گا، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی نیت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، انسان کو مال کی محبت میں ایسا اندھا کر دیتا ہے، اور انسان کو مال کے ہوس میں اور ہرس میں اس قدر مبتلا کر دیتا ہے کہ جو انسان فقر کے دنوں میں اور کمانے کے دنوں میں یہ نیت کرتا تھا کہ میں نے مال جمع کر کے خوب خرچ کرنا ہے، آج اس کے پاس بہت زیادہ مال آ چکا لیکن خرچ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کیوں؟ کہ ابھی اس کا پیٹ بھرا ہی نہیں، ابھی تک یہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس مال آیا ہی نہیں، تو اسے خرچ کرنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی۔ جتنا بھی مال جمع ہوتا جا رہا، یہ کہہ رہا اور جمع ہوگا تو خرچ کروں گا، اور جمع ہوگا تو خرچ کروں گا،
اور جمع ہوگا تو خرچ کروں گا۔ ایک دن موت آ جاتی ہے، لیکن اس نے جو نیت کی تھی مال خرچ کروں گا اس لیے جمع کر رہا ہوں، تو یہ نیت اس کے کسی کام نہ آئی، اس نے وہ مال خرچ نہیں کیا۔ کیونکہ جب انسان کے پاس مال ہی نہیں، جمع ہی نہیں کیا، جو آیا ساتھ ساتھ لگاتا جا رہا، جو آ رہا ساتھ ساتھ لگاتا جا رہا، جو کمایا ضرورت کے مقدر رکھا باقی سارا خرچ کر دیا، تو یہ تو جمع کر رہا ہے۔ جو آئندہ مستقبل میں خرچ کرنے کی نیت سے جمع کر رہا ہے، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ شیطان اسے کہتا ہے کہ بھئی ابھی تیری عمر بہت باقی ہے، اگر تو نے مال خرچ کر دیا تو تیرا بعد میں کیا بنے گا؟ اگر تو نے خرچ کر دیا ہو سکتا ہے تیرے حالات اوپر نیچے ہو جائیں تو کیا کرے گا؟ تو یہ اپنی نیت کے ہونے کے باوجود بھی خرچ نہیں کر پاتا، تو یہ نیت بھی اس کی بے فائدہ بے سود چلی گئی۔ تیسری، انسان اس وجہ سے مال جمع کرتا ہے کہ مستقبل کے حالات سے لڑ سکے، مستقبل میں کوئی مجھے پریشانی نہ ہو، مستقبل کے اندر مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے، مستقبل میں میری ضروریات احسن طریقے سے پوری ہو جائیں۔ تو یہ نیت ایک اعتبار سے درست بھی ہے کہ انسان نے اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لیا تاکہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچا رہے، لیکن شیطان اس کو اللہ رب العزت کی تقدیر سے اندھا کر دیتا ہے، اس کو بلا دیتا ہے کہ اوپر ایک بہت بڑی طاقت، بہت بڑے خزانوں کی مالک ذات ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں موجود ہیں، جو تمام مخلوق کو رزق دے رہا ہے، جو اس انسان کو جو اس لیے جمع کر رہا ہے کہ مستقبل میں کھاؤں گا کہاں سے، مستقبل میں میرے حالات کہاں سے بنیں گے، وہ اس انسان کو ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں میں کھلاتا رہا۔ وہاں نہ اس کی فیکٹری تھی، نہ بنگلہ تھا، نہ کاروبار تھا، نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی بازار تھا، نہ کوئی تعلیم کی ڈگری تھی، نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی منصب تھا۔ جو اللہ بغیر کمائے ماں کے پیٹ کی 3 اندھیریوں کے اندر اس انسان کو کھلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس انسان کے 2 وقت کے لقمے، چند پانی کے گھونٹ اس کو مستقبل میں نہیں کھلا سکتے؟ انسان کو اللہ رب العزت و تقوی پر، پرہیزگاری پر ایسی جگہ سے رزق دینے کا وعدہ کر چکے ہیں کہ جس جگہ سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ انسان تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، غلام کے لیے کیا یہ بات لائق ہے، کیا مناسب ہے اپنے آقا سے بدگمان ہو؟ اس کا آقا کیا اپنے غلام کو بھول جائے گا؟ جس آقا نے اسے اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس آقا کیا اس کے 2 وقت کے لقمے کو بھول جائے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت خیر الرازقین ہیں، بہتر رزق دینے والے ہیں، جو اس سے بھی ارذل مخلوق خنزیر اور کتا اور دوسری نجس چیزیں جو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، کیا انسان کو کل کے لیے روٹی نہیں دے گا؟ کیا اللہ اس انسان کو نہیں کھلائے گا؟ یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے، اور اسی کمزوری کی بنیاد پر انسان مستقبل کے لیے فکر مند ہو کر مال جمع کرتا ہے۔ حالانکہ یہ مال نہ ہونا اور فقر و فاقہ، اس کی وجہ سے انسان پر جو مصائب اور پریشانیاں آتے ہیں، یہ انسان کے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں، ورنہ تو اللہ کے نیک بندے سارے کے سارے خدا نخواستہ ناکام ہو گئے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے کیا وہ ناکام ہو گئے؟ اولیاء اللہ جتنے آئے کیا وہ ناکام ہو گئے؟ اللہ کے جتنے نیک برگزیدہ بندوں پر دنیا میں حالات آتے کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں۔ انسان پر حالات تو اسے بلند کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اس کا تعلق اور قرب بڑھانے کے لیے لائے جاتے ہیں، اس کے مقامات بڑھانے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور یہ انسان نادان ہے، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میرے اوپر ہمیشہ کے لیے مالداری رہے گی، فقر نہیں آئے گا، ہمیشہ تندرستی رہے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ انسان کی ناسمجھی ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔
کیونکہ کوئی بھی انسان تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مال موجود ہو، صحت نہ ہو سکتا ہے مال جتنا بھی ہو جائے اللہ اسے ایسے حالات میں مبتلا کر دے کہ یہ سکون چین حاصل نہ کر سکے۔ اللہ کی ذات بڑی حکیم ہے، اللہ کی ذات بڑی حکمت والی ہے، اسے ہر انسان کے بارے میں معلوم ہے، کس انسان کو کس وقت کتنا رزق دینا ہے، کس انسان کی کتنی ضرورت ہے۔ اب جو انسان اللہ کی تقدیر پر یقین نہ رکھے اور اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے ساتھ سامنے کھڑا کر دے، چیلنج کر دے کہ میں مال جمع کر کے رہوں گا، مجھے مستقبل کے حالات سے لڑنا ہے، اس سے بڑا نادان انسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مال کو مثل دوا سمجھو، جیسے دوا جتنی انسان کو ضرورت ہے اتنی استعمال کی جائے تو جسم کے لیے فائدہ مند ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس دوا کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے وہ مزید مصیبت، بیماری، پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی مال اگر ضرورت کے مطابق استعمال کیا، ضرورت کے مطابق اپنے پاس جمع کیا تو یہ صحیح ہے، انسان کی دنیا آخرت کے لیے صحیح ہے۔ لیکن یہ مال اگر ضرورت سے زیادہ جمع کر لیا تو انسان کے لیے مختلف گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دنیا آخرت میں ناکامی اور خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بقدر ضرورت مال جمع کر کے بقیہ مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔